اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دی وقار، جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئین حقوق، اور یہ اس کتاب کی آخری اور ریکارڈنگ نمبر 22 ہے، اور آپ کے سامنے ایز اے ریڈر ذیشان حیدر۔ آج شروع کرنے ہیں خوش کرنے والے کے حقوق۔ فرماتے ہیں کہ حق من سرک للہ تعالی ان تحمد اللہ عز وجل اولا ثم تشکرہ علی ذلك بقدرہ فی موضع الجزاء وکافاتہ علی فضل الابتداء وارصدت له المکافات ان لم تعمدها لك وان لم يكن تعمدها حمدت الله اولا ثم شکرتہ وعلمت انہ منۃ توحدک بها وأحببت هذا إذا كان سببا من أسباب نعم الله عليك وترجو بعد ذلك خيرا فإن أسباب النعم بركة حيثما كانت۔ جس شخص کے ذریعے خدا نے تمہیں خوش و مسرور کیا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس کا ارادہ تمہیں خوش کرنا تھا تو پہلے اس کا شکریہ ادا کرو اور پھر اسے اتنی جزا دو کہ جتنا اس نے تمہیں خوش کیا ہے، اور ہمیشہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی فکر میں رہو، اور اگر اس کا ارادہ تمہیں خوش کرنا نہیں تھا تو خدا کی حمد اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ جان لو کہ یہ خوشی اسی کی طرف سے ہے، اور چونکہ وہ تمہارے لیے خدا کی نعمتوں کا سبب بنا ہے اس لیے اس سے محبت کرو اور اس کے لیے خیر خواہ رہو، کیونکہ نعمتوں کے اسباب بھی نعمت ہیں چاہے کہیں بھی ہوں اور وہ اس کا قصد بھی نہ رکھتا ہو۔ زندگی کے مختلف حالات، جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے مختلف حالات ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی رنج و غم اور مشکلات سے لبریز ہو جاتی ہے، اور انسان کی کشتی نجات کشتی شکن موجوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے جو کشتی کو ساحل تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہیں، اور کبھی انسان کی زندگی خوشیوں اور مسرتوں سے بھر جاتی ہے، اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھولے نہیں سماتا۔ اسلام و قرآن کا سعادت بخش دستور ان دونوں مرحلوں میں انسان کو افراد کے راستے سے ہٹا کر اعتدال و میانہ روی پر لگاتا ہے۔ بہت زیادہ مشکلوں میں گھرنے کے بعد بھی انسان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نجات کے تمام راستوں کو اپنے لیے بند نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح خوشحالی اور نشاط و عیش کی زندگی میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور خود کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ نتیجے میں خدا کو فراموش کر دے، بلکہ دونوں مرحلوں میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ خوشحالی کے زمانے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ساری نعمتیں خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اور اگر لوگ اس کی طرف مائل ہیں تو یہ خیال کر لے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، اور اگر مشکلات و حوادث میں گر جائے کہ جو انسان کی زندگی میں تعمیری اثر رکھتے ہیں تو وہ بھی خدا پر نظر رکھنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ رنج و مسرت میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ جن چیزوں سے انسان خوش ہوتا ہے وہ ہے مقام و منصب، مال و دولت اور اقتدار و تمکن، اور کبھی دوسروں پر احسان کرنا بھی انسان کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بیان میں خوش کرنے والے کے حق سے متعلق مذکورہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ مومنوں کو خوش کرنے کا ثواب۔ کتاب اصول کافی میں ایک باب ادخال السرور علی المؤمنین کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے۔ اس میں اصل سرور اور دوسروں کو خوش کرنے کی اہمیت بیان کی گئی، اور اس کے ثواب سے متعلق کچھ روایت نقل ہوئی ہے۔ ہم یہاں اس میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابو حمزہ خمالی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ جو انسان زندگی بھر ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا جا سکے، اور اس کے ذریعے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب و قربت حاصل کی جا سکے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور رسول کو خوش کرنے کا ایک طریقہ دوسروں کو خوش کرنا بھی ہے۔ اس کا معاشرے کے اتحاد پر مثبت اثر ہوگا، اور اس کے ذریعے معاشرے سے دشمنوں اور کدورتوں کو بھی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح نقل ہوا ہے کہ جابر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، کسی شخص کا اپنے بھائی کو ہنسانا ایک نیکی ہے، اور مسلمان سے کسی نقصان و ضرر کو برطرف کرنا ایک نیکی ہے، اور جس چیز کے ذریعے خدا کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے خدا کی نزدیک محبوب ترین چیز مومن بھائی کو خوش کرنا ہے۔ اس حدیث میں مومن کو ہنسانا اور اس سے قضا کو برطرف کرنا بیان ہوا ہے، اور قضا اس چیز کو کہتے ہیں جو آنکھ میں پڑ جائے، یعنی مشکل
یہ حدیث مومنوں کی ایک دوسرے سے محبت پر دلالت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہ اس حدیث میں مومن کے خوش کرنے کو عبادت شمار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کسی چیز کے ذریعے خدا کی عبادت نہیں کی گئی کہ جو مومن کو خوش کرنے سے زیادہ خدا کو محبوب ہو۔ بنابراین جو شخص کسی کو شاد و خوش کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے در حقیقت وہ بہترین طریقے سے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ اس باب کی تیسری روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بن عمران نے خدا سے جو مناجات کی تھی اس کے ذیل میں آیا کہ خدا نے فرمایا موسیٰ میرے ایسے بندے موجود ہیں جن کے لیے میں نے اپنی جنت کو مباح کر دیا ہے اور انہیں میں جنت میں حکومت عطا کروں گا۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار جن لوگوں کا جنت میں یہ رتبہ ہے وہ کون ہے؟ ارشاد ہوا جس نے دوسرے مومن کو خوش کیا ہے۔ پھر یہ حدیث بیان کی۔ اگر کوئی مومن ایسی جگہ زندگی گزارتا ہو جہاں کا حاکم ظالم و ستمگر ہو اور وہاں سے فرار کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں مشرکین بستے ہیں اور انہی کی پناہ میں رہے تو خداوند عالم اس کی موت کے وقت اس پر وحی کرتا ہے کہ میرے بندے اگر میری جنت میں تمہارے لیے جگہ ہوتی تو میں اس میں تمہیں جگہ دیتا، لیکن جس نے کسی کو میرے شریک قرار دیا اس کے لیے جنت حرام ہے۔ آگ کو حکم ہوگا اس کو اپنی گرفت میں لے لو کیونکہ اس کو اذیت نہ دینا اور صبح و شام اس کا رزق پہنچتا ہے۔ سوال کیا گیا کہاں سے؟ فرمایا جہاں سے خدا چاہتا ہے۔ یہ اس شخص سے مربوط ہے جو ظالم کی سرزمین سے نکل کر مشرکین کی سرزمین پر چلا جائے اور ان کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہی مفہوم اور مضمون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آیت ارشاد ہوا کہ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک خدا شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور جن کا گناہ شرک سے چھوٹا ہوگا ان میں سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خوشی اور مسرت کے اسباب فراہم کرتے ہیں وہ بہشت میں جائیں گے اور جنت میں ان کا خاص مرتبہ ہوگا۔ چھٹی حدیث میں اس طرح بیان ہوا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جس شخص نے کسی مومن کو خوش کیا ہے وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ اس نے صرف مومن کو خوش کیا بلکہ خدا کی قسم اس نے ہم کو بھی خوش کیا اور خدا کی قسم اس نے رسول کو بھی خوش کیا۔ بے شک جب رسول اور ہمارے ائمہ علیہ السلام یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں اور ان کے معاشرے میں محبت و خلوص کی حکمرانی ہے تو اپنے پیرووں کی خوشحالی سے وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نجات میں سرور کا اثر۔ سدیر سیرفی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت جب مومن کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کے سامنے اسی جیسا ایک شخص بن جائے گا۔ روز قیامت جتنے خوف و ہراس اس کے سامنے آئیں گے تو وہ شخص اس سے کہے گا کہ ڈرو نہیں، غم زدہ نہ ہو، خدا کی طرف سے ملنے والی مسرت و خوشی پر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ شخص مستقل طور پر اس کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ حساب کے لیے بارگاہ خدا میں حاضر ہوگا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر حکم ہوگا کہ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ شخص اس مومن کے آگے آگے چلتا رہے گا تو مومن اس سے کہے گا خدا تم پر رحم کرے، جب سے میں قبر سے اٹھایا ہوں اسی وقت سے تم میرے ساتھ ہو، تم نے مجھے خدا کی رحمت و خوشخبری دی، حساب میں میرے ساتھ رہے، اسی طرح ہم یہاں تک آ گئے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گا کہ میں وہ خوشی و مسرت ہوں جو تم نے دنیا کی زندگی میں مومن کے دل میں داخل کی تھی۔ خدا نے مجھے اسی مسرت و خوشی سے پیدا کیا ہے تاکہ میں تمہیں بشارت و خوشخبری دوں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 188۔ اس حدیث میں اعمال کا مجسم ہونا بیان ہوا ہے اور یہ ہر عمل مخصوص صورت میں جلوہ گر ہوگا اور وہ دنیا میں مومن کو خوش کرنا انسان کے سامنے حسین و جمیل انسان کی صورت میں جلوہ گر ہو کر اس کے آگے آگے چلے گا اور خوف ہراس کی جگہ پر اس کی ہمت بنائے گا اور ہمیشہ اسے خدا کے احسان و کرم کی خوشخبری دے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے محنتی ہیں۔ کلینی نے محمد بن جمہور سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا انبار کے کسانوں میں سے ایک نجاشی بھی تھا، اسے احواز و فارس کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ نجاشی کا ایک کارندہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شفیاب ہوا اور عرض کیا کہ میں نجاشی کی بہت زیادہ ٹیکس کا مقروض ہو گیا اور مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کا معتقد ہے، اگر مناسب سمجھیں تو انہیں ایک خط لکھ دیجئے تاکہ وہ میرا خیال رکھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس طرح تحریر فرمایا کہ وہ آدمی امام صادق علیہ السلام کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر اخاکا یسرک اللہ، اپنے بھائی کو خوش کرو خدا تمہیں خوش کرے گا۔ وہ آدمی امام علیہ السلام کا خط لے کر نجاشی کے پاس پہنچا اور تنہائی میں خط اس کے حوالے کیا۔ نجاشی نے امام صادق علیہ السلام کا خط لکھا۔
خط دیکھا تو اسے بوسہ دیا اور کہا تمہاری حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے 10,000 درہم ٹیکس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نجاشی نے حکم صادر کیا کہ اس سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ پھر معلوم کیا کہ میں نے تمہیں خوش کر دیا۔ اس نے کہا ہاں۔ نجاشی نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے ایک سواری، ایک غلام، ایک کنیز دی جائے۔ پھر معلوم کیا کیا تم خوش ہو گئے؟ اس نے عرض کیا ہاں میں خوش ہوں۔ پھر حکم دیا کہ جس قالین پر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو دے دیا جائے۔ میں نے پورا واقعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ بھی خوش ہوئے۔ میں عرض کی آپ بھی خوش ہوئے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم رسول بھی خوش ہوئے ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 191 اور 192۔ دوسروں کو خوش کرنا ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مومن کو خوش کیا خداوند عالم اس سرور سے ایک خوش اخلاق آدمی پیدا کر دیتا ہے کہ جو مرتے دم تک اس کے پاس جاتا ہے اور اسے خدا کی کرامتوں اور رضوان کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ مستقل طور پر اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اسے وہی بشارت دیتا ہے اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو بھی یہی جملہ کہے گا اور خوف و ہراس کے موقع پر اس کی دل جوئی کرتا ہے اور اسے بشارت دیتا ہے۔ جب یہ اس کی طرف سے اتنی محبت و مہربانی دیکھتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ خدا تم پر رحم کرے۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہ سرور ہوں جو تم نے فلاں فلاں مومن کے دل میں پیدا کیا تھا۔ اس باب کی آخری روایت میں حشام نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حشام بن الحکم نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ پھر خوش کرنے کے مصادیق کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلائیے، مشکلات سے نجات دلائیے، اگر مقروض ہو تو اس کا قرض ادا کیجیے۔ ان روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ہی دنیا و آخرت کا دین ہے۔ صرف آخرت ہی کا دین نہیں، بہترین معاشرہ وہ ہے کہ جس کے افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد و دشمنی نہیں رکھتے۔ ان روایات میں ہمارے معصوم ائمہ نے اپنے پیرووں کو ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ ان کے معاشرے میں مدینہ فاضلہ وجود پذیر ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا حق کہ جس نے تم سے کوئی برائی کی ہے، وَأَمَّا حَقُّ مَنْ سَاءَكَ الْقَضَاءُ عَلَى يَدَيْهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَهَا كَانَ الْعَفْوُ أَوْلَى بِكَ لِمَا فِيهِ لَهُ من القمع وحسن الأدب مع كثير أمثاله من الخلق فإن الله يقول۔ شورى آیت نمبر 41 تا 43 تک ارشاد ہوا وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ هذا في العمد فإن لم يكن عمدا لم تظلمه بتعمد الانتصار منه فتكون قد كافأته في تعمد على خطأ ورفقت به ورددته باللطف ما تقدر عليه ولا قوة إلا بالله۔ اس کا حق کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے، لیکن اس کا حق کہ جس نے قول و فعل سے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تو بہتر یہ کہ اس سے درگزر کرو تاکہ کدورت کی جڑ کٹ جائے اور خلق خدا میں سے اس جیسے بہت سے لوگوں کے ساتھ شائستہ طریقے سے پیش آؤ، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لے لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، نیز یہ ارشاد ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اگر سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں دی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صابروں کے لیے
بہتر ہے، یہ تو عمدی صورت میں ہے۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر بدی نہ کی ہو تو تم جان بوجھ کر اس پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم جان بوجھ کر اس کے ساتھ بدی کرو گے تو خطا کار قرار پاؤ گے۔ جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ محبت آمیز سلوک کرو۔ اس حق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جان بوجھ کر کی ہے یا پھر بھولے سے۔ اگر جان بوجھ کر کی ہے تو بہتر ہے کہ اسے معاف کر دو، بشرط یہ کہ وہ معافی سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن اگر غلطی سے بدتمیزی کی ہے تو تم اسے سزا دینا چاہتے ہو تو یہ غیر عمدی فعل کے مقابلے میں عمدی ہوگا۔ بہتر ہے کہ لطف و مہربانی کے ساتھ اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ عفو درگزر کی دعوت۔ ایسے لوگ بہت ہیں کہ جن سے بھول چوک، غلطی و اشتباہ نہ ہوا ہو، بہت کم ہیں، اور ان سے دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہوئے ہوں، اور اگر یہ آدمی یہ طے کر لے کہ اسے جب بھی موقع ملے گا اسی وقت اس کا انتقام لے گا تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اور روز بروز اس میں ایسے لوگ بہت ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں کہ جن سے بھول چوک، غلطی و اشتباہ نہ ہوا اور ان سے دوسروں کے حقوق ضائع نہ ہوئے ہوں، اور اگر ہر آدمی یہ طے کر لے کہ اسے جب بھی موقع ملے گا اسی وقت اس کا انتقام لے گا تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، روز بروز اس میں شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ انتقامی حملوں پر کمیت و کیفیت کے لحاظ سے قابو نہیں پایا جا سکتا، بلکہ جو حملہ رد عمل کے طور پر ہوتا ہے اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے۔ دوسرے بالفاظ اگر اس کا اندازہ لگانا ممکن ہو اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہو تو پہلے حملہ ظلم کی مقدار ظالم و مظلوم کے لحاظ سے برابر نہیں ہوگی۔ بنابراین اگر مد مقابل سے انتقام لینے پر ابھارے گی اور اس طرح انتقام در انتقام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، فتنہ و فساد اور انتقام کی آگ کو صرف اب وہ درگزر کرنا اور چشم پوشی ہی بجھا سکتی ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے تحقیق و تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انتقام لینے میں انتقام لینے والے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو عقل صحیح قرار دیتی ہو، صرف وقتی طور پر اسے ایک تسکین ہوتی ہے اور کبھی ایک خیالی برتری مل جاتی ہے، جبکہ عفو درگزر کرنے میں حقیقی سکون و آرام ہوتا ہے۔ اسلامی منابع خصوصاً قرآن میں اس موضوع کی طرف لطیف اشارہ ہوا اور اس کو اسلامی فریضہ قرار دیا گیا۔ ہم اپنی اس بحث کے آغاز میں ان آیات کو بیان کریں گے جن کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے کلام کے متن میں بیان فرمایا ہے۔ مومنین سے مدد طلب کرنا۔ مدد طلب کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ سورہ شورى میں ارشاد ہوا والذین اذا اصابہم، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ ان لوگوں کو مدد کرنا چاہیے جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، مظلوم کا یہ فرض ہے، اور یہ آیت نمبر 39 سورہ شورى، اور مظلوم کا یہ فرض ہے کہ اور وہ لوگ، آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے بلکہ دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 39 ہے۔ واضح ہے کہ ان لوگوں کو مدد کرنا چاہیے جن سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ مظلوم کا یہ فرض ہے کہ وہ ظالم کے مقابلے میں مقاومت کرے، اور دوسرے مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ یہ بات سورہ انفال میں بیان ہوئی ہے، آیت نمبر 72 سورہ انفال، کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے تم سے مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد کرو۔ یہ مثبت اور تعمیری منصوبہ ظالم کو خبردار کرتا ہے کہ وہ یہ جان لیں کہ مومنین اپنے ہم مذہب پر ہونے والے ظلم و تشدد پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سورہ شورى میں پتھر کا جواب پتھر سے دینے کے بارے میں ارشاد ہوا، سورہ شورى آیت نمبر 40 میں، کہ بدی کی سزا اسی جیسی ہے، پس جو آدمی معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے تو اس کا اجر خدا پر ہے، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ظالم کی حرکت کو ظلم ہی کہنا چاہیے جیسا کہ اس آیت میں بیان ہوا ہے، لیکن اس کی سزا سیئہ ہی نہیں ہے، اگرچہ مذکور آیت میں سیئہ ہی مذکور ہے۔ اس کی وجہ قرینہ مقابلہ ہے، یا یہ ظالم کے نقطہ نظر سے ہے، یعنی اس کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کو سیئہ سمجھتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سزا میں ایذاء و آزار ہوتا ہے جو کہ طبعی طور پر برا ہے، اگرچہ قصاص کے وقت ظالم کو سزا دینا صحیح اور مستحسن ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی اس آیت کے مشابہ ہے۔ سورہ بقرہ 194 میں ارشاد ہوا کہ پھر جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور خدا کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مدد مانگنا عیب نہیں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 41 میں یہ ارشاد ہوا کہ اور جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں مدد طلب کرتا ہے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ عفو درگزر کرنا بہترین طریقہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن
جو مظلوم صبر کرتے ہیں اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہترین کام ہے۔ عزم یعنی کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرنا، بلکہ عزم محکم و پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوسری آیت سورہ نحل کی بیان کی ہے، اور اگر تم ان کو سزا ہی دینا چاہتے ہو تو اتنی ہی سزا دو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اگر تم صبر سے کام لو تو یہ کام صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت جنگ احد میں نازل ہوئی تھی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے بدن کو مشلا دیکھا تو بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، ساری تعریف تیرے ہی لیے اور تجھ ہی سے شکایت کی جا سکتی ہے، اور جو میں دیکھ رہا ہوں اس پر تجھ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا، اگر میں ان پر غالب آ گیا تو انہیں مشلا کر دوں گا۔ 70 مرتبہ یہی لفظ دہرایا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ تفسیر نمونہ جلد 11 صفحہ نمبر 457۔ عفو و صفح کا فرق۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا آیت نمبر 22 میں، اور تم میں سے جو لوگ مالی لحاظ سے برتری رکھتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے۔ انہیں عفو و درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ خدا تمہیں بخش دے، اور خدا غفور و رحیم ہے۔ یہ آیت سورہ نور میں واقع افق کے بعد ہے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان ہوئی ہے کہ جس طرح تم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ خدا اس کے گناہ سے درگزر کرے، تو اسے اپنے ان حقوق سے چشم پوشی کرنا چاہیے جو ایک دوسرے سے ٹکرانے کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ عفو و صفح کے لغوی معنی میں فرق یہ ہے۔ راغب کہتے ہیں کہ صفح عفو سے بلند مرتبہ رکھتا ہے، کیونکہ عفو ملامت و سرزنش اور قہر وغیرہ کے بغیر ہوتا ہے، لیکن جو شخص معمولی انتقام لینے سے پرہیز کرتا ہے لیکن زبان سے اس کے جرم کو بیان کرتا رہتا ہے، در حقیقت اس نے عفو نہیں کیا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے۔ قرآن مجید میں عفو درگزر سے اہم و بلند مرحلہ بھی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے برائی کا بدلہ نیکی و اچھائی کے ساتھ دینا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ عمل روح انسانی کی بلند ترین تجلی ہے، جس کے لیے روح کی خاص لطافت اور اخلاق کی بالیدگی کی ضرورت ہے، اور یہ بہترین سبق ہے جو مجرم کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے عداوتوں اور دشمنیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فصلت میں اس کی بہترین توجیہ بیان ہوئی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، سورہ فصلت۔ خوبی و بدی مساوی نہیں ہے، بہترین اور شائستہ طریقے سے دفاع کیجیے کہ اس سے دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، اور یہ کام وہی انجام دے سکتا ہے جو صبر و مقاومت کی طاقت و قوت رکھتا ہے، اور اس مرتبے پر وہی پہنچ سکتا ہے جس میں انسانیت کا جوہر ہے۔ اس آیت میں پہلا معجزہ نماثر بہترین طریقے سے دفاع بیان ہوا ہے۔ اس کے ذریعے بڑے بڑے دشمنوں کو دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس مرتبے پر وہی فائز ہو سکتا ہے جو ایمان و تقوی اور علمی و اخلاقی فضائل سے آراستہ ہو، اور خواہشات نفس پر صبر کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور یہ دونوں ناقابل انکار حقیقت ہیں۔ شائستہ طریقے سے دفاع دشمنی کو ختم کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مد مقابل یہی سے انتقام لینے کے درپے ہوتا ہے، اور اگر اکثر خود کو انتقام کا مستحق سمجھتا ہے، لیکن اس کے برخلاف جب ان کی بدی و برائی کا جواب نیکی و اچھائی سے دیا جاتا ہے تو ان کی سوئی ہوئی وجدانی طاقت بیدار ہوتی ہے، اور اندر سے وہ خود کو ان کے مقابلے میں صاف آرا ہو جاتی ہے، اور ان کا ضمیر خود مد مقابل کی بے گناہی اور اپنی خطا کاری کی گواہی دیتا ہے، اور انہیں اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ طاقت کے باوجود معاف کرنا۔ معاف کرنا اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص انتقام لینے کی طاقت و قدرت رکھتا ہو اور وہ اپنے غصے کو پی جائے اور انتقام نہ لے، لیکن جس کے اندر انتقام لینے کی طاقت و قدرت نہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فلاں شخص کو معاف کر دیا۔ اس بات کے ثبوت کے لیے دو نمونے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاف کرنا۔ قرآن حضرت یوسف اور ان کے خطا کار بھائیوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ جب وہ تیسری دفعہ مصر گئے اور یوسف کے بھائی ہونے کے لحاظ سے ان کے تعارف کے لیے زمین ہموار ہو گئی تو انہوں نے کہا، سورہ یوسف آیت نمبر 90، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص پرہیزگاری اور صبر سے کام لیتا ہے تو خدا بھی نیکی اور احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس وقت یوسف نے انہیں ان کی
گزشتہ خطائیں یاد دلائیں اور ان سے پوچھا اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے کہا یوسف ہم خطا کار ہیں، آپ کو حق ہے کہ ہم کو جو سزا چاہیں دے، لیکن کرم فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے. یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوا آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کرے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس قصے میں حضرت یوسف انتقام لینے پر قدرت رکھتے تھے لیکن انہیں معاف کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معاف کرنا. اور فتح مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنا. ہجرت کے 8ویں سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کا محاصرہ کیا اور شہر میں داخل ہوئے. جب مسجد الحرام میں داخل ہوئے حجر اسود کو چوما اور فرمایا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، بے شک باطل برباد ہونے والا ہی تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑنے کا حکم صادر فرمایا. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ پڑھا اور مکہ والوں نے فرمایا ماذا تقولون وماذا تظنون، تم کیا کہتے اور تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم نیک بات کہتے ہیں. مکہ والوں سے فرمایا تم کیا کہتے اور تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم نیک بات کہتے ہیں اور نیک امید و توقع رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کریم و بخشنے والے بھائی اور کریم کے فرزند ہیں، آج آپ فتح یاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ آج تمہارے لیے کوئی خوف و خطر نہیں اور سب کو معاف کر دیا. اور فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اقتدار و قدرت کی بلندی پر ہیں، اگر چاہیں تو ان سب کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن صرف انہی لوگوں سے انتقام لیا کہ جنہوں نے انسانیت سوز مظالم کیے تھے اور باقی لوگوں کو معاف کر دیا. تاریخ پیغمبروں اسلام صفحہ نمبر 324. اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عند کمال القدرت تظہر فضیلت العفو، اس وقت عفو بخشش کی فضیلت آشکار ہوتی ہے جب ہر قدرت حاصل ہو. یہ بھی مذکورہ مطلب ہی کی طرف اشارہ ہے کہ عفو اس جگہ ہوتا ہے جہاں انتقام لینے پر قدرت ہوتی ہے، ورنہ جس میں طاقت نہ ہو وہ معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. دوسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ احسن العفو ما کان عن قدرت. گزشتہ حوالے کی طرح یہ بھی شرح غرر و درر جلد نمبر پچھلی کا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 324 اور اس حدیث کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435 حوالہ ہے. احسن العفو ما کان عن قدرت، بہترین عفو وہ ہے جو طاقت و قدرت کے ہوتے ہوئے کیا جاتا ہے. نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکر للقدرت علیہ، جب اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو اس غالب آنے کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو. بے شک آزاد منش لوگوں کی بلند حوصلگی اسی کا اقتضا کرتی ہے کہ وہ طاقت و تسلط رکھتے ہوئے بھی انتقام لینے سے گریز کرتے ہیں اور مد مقابل کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم مذہب کا حق و حق و اہل ملت کا اضمار السلامت والرحمت لہم والرفق بمسیئهم وتألفهم واستصلاحهم وشکر محسنهم وکف الأذى عنهم وتحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك فعمهم جميعا بدعوتك وانصرهم جميعا بنصرتك وانزلهم جميعا منازلهم كبيرهم بمنزلة الوالد وصغيرهم بمنزلة الولد ووسطهم بمنزلة الأخ فمن اتاك تعاهدته بلطف ورحمة وصل اخاك بما يجب للاخ على اخيه. عام طور سے تمہارے ہم مذہب کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تہ دل سے ان کی خیریت و سلامتی طلب کرو اور ان کے لیے رحم و مہربانی کے پر پھیلاؤ، ان کی خاطر تواضع کرو، ان سے الفت پیدا کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے اپنے ان کے اور تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اس کا اپنے اوپر احسان کرنا ایسا ہی ہے جیسے تمہارے اوپر احسان کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں اذیت و تکلیف نہیں دی ہے اور اپنے خرچ سے تمہیں بے نیاز رکھا ہے اور اپنے کو تم سے باز رکھا ہے. پس تم ان سب کے لیے دعا کرو اور اپنی نصرت سے ان سب کی مدد کرو، ان میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص مقام و مرتبہ قرار دو، ان کے بزرگوں کو اپنے والد کی جگہ سمجھو، بچوں کو اپنی اولاد کی برابر سمجھو، درمیانی عمر والے کو اپنے بھائی کی برابر قرار دو، اور جو بھی تمہارے پاس آئے لطف و مہربانی سے اس کی دلجوئی کرو اور اپنے بھائی کو بھائی کے حق سے مالا مال کر دو.
ملت کے لغوی معنی، ملت کا لفظ واحد ہے، ملل اس کی جمع ہے جس کے معنی مذہب، عقیدہ، ایمان، آئین، جماعت، فرقہ لکھے ہیں۔ اور فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ میں اس کی اصل امللت الکتاب ہے، اور دین کو اس لیے ملت کہتے ہیں کہ دین خدا کی طرف سے املا ہوا ہے، یعنی لکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ قاموس قرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 299۔ ملت دین کے مانند ہے، اس شریعت کا نام ہے جس کو خدا نے انبیاء کی زبان سے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ ملت اور دین میں یہ فرق ہے کہ ملت کی نسبت صرف رسول کی طرف دی جاتی ہے، نہ خدا کی طرف، نہ امت کی طرف۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ملت خدا، ملت زید، ہاں دین خدا اور دین زید کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ دین کی نسبت خدا، نبی اور امت تینوں کی طرف دی جاتی ہے، جبکہ ملت کی نسبت صرف دین لانے والے کی طرف دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کبھی قوم اور اس کے طریقے کی طرف بھی اس کی نسبت دی گئی ہے۔ مثلا حضرت یوسف کہتے ہیں کہ انی ترکت ملت قوم، میں نے ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کی ملت یعنی سنت کا اتباع کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، یعنی ہم نے یہ باتیں آخری دین میں نہیں سنی ہیں، یہ سوائے جھوٹ کے کچھ اور نہیں ہے۔ ملت کا اطلاق بت پرستوں کے طریقہ پر بھی ہوا ہے۔ وقد افترینا علی اللہ، لغوی بات سے یہ واضح ہوگا کہ اس بیان میں امام زین العابدین علیہ السلام ہم مذہب و ہم مسلک کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ بے عبارت دیگر ملت اسلام سے بحث ہے۔ اسلام اور معاشرے کی اہمیت، اسلام کے زاویہ نگاہ سے انسان مدنت طبع ہے، یعنی مل جل کر زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ انسان کے تکامل کو اسلام معاشرہ کے تکامل کے زیر سایہ قرار دیتا ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کے خطاب سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند آیتیں ملاحظہ ہوں۔ منحرف راستوں سے پرہیز، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ، اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ نتیجہ وہ تمہیں حق سے دور کر دیں گے، نتیجتاً وہ تمہیں حق سے دور کر دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے خدا تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں خدا پوری جماعت سے گفتگو فرما رہا ہے، کسی فرد سے نہیں۔ اتحاد و ہم آہنگی کی دعوت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوط طریقے سے پکڑ لو اور تفرقہ اندازی نہ کرو، اور تم پر جو خدا کی نعمت ہے اس کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت و الفت پیدا کر دی، اس نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اس آیت میں اتحاد، اخوت و برادری سے بحث ہے۔ جو کل دشمن تھے آج وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ اس اتحاد و نظم سے غیر انگشت بدندان ہیں۔ مثلا برطانیہ کا مشہور دانشور جان ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ ایک سادہ عرب محمد تفرقہ کا شکار چھوٹے چھوٹے ننگے بھوکے قبیلوں کو منظم معاشرے میں تبدیل کر دیا، اور روئے زمین پر بسنے والی ملتوں کے درمیان ان کا تعارف نئے اخلاق سے آراستہ قوم کے عنوان سے کرایا، اور 30 سال سے کم مدت میں قسطنطنیہ کی شہنشاہیت کو مغلوب کیا اور ایران کے بادشاہوں کو شکست دی، شام بین النہرین اور مصر کو فتح کیا، اور بحر اطلس سے لے کر دریائے خزر و سیحون تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ عذر تقصیر بے پیشکا محمد و قرآن، ترجمہ سید غلام رضا سعیدی، صفحہ نمبر 77۔ ہندوستان کا سیاست مدار جہانی نہرو لکھتا ہے کہ عرب کی سرگزشت و داستان، اور یہ کہ وہ یورپ اور افریقہ تک اتنی جلدی کیسے پھیل گئی اور عظیم تہذیب کیسے وجود بخشا، یہ تاریخ بشری کے عجوبوں میں سے ہے۔ جس نئی طاقت و فکر نے عربوں کو بیدار کر دیا اور انہیں اپنے اوپر اعتماد کرنا سکھا دیا وہ اسلام ہی تھا۔ اس مذہب کا آغاز نئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس نے 570 عیسوی میں مکہ میں ولادت پائی۔ نگاہی بتاریخ جہان، ترجمہ محمود تفضلی، جلد 1 صفحہ نمبر 390۔ یہ تھے اس سلسلے کے جو دو نمونے جو ہم نے سپرد قلم کر دیے، اور دوسرے دانشوروں کے اتنے زیادہ اعترافات ہیں کہ ان کے لیے ایک مستقل کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ تفرقہ کی ممانعت، لا تکونوا کالذین تفرقوا، کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ کہ جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، جب کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب سخت ہے۔ اس آیت میں اتحاد پر زور دیا گیا اور تفرقہ و نفاق سے بچنے کی تاکید ہوئی ہے۔ اگلی قوموں یہود و نصارہ کی مانند مسلمانوں کو تفرقہ و اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تفرقہ سے اجتناب کرنے پر قرآن اس لیے زور دیتا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو مسلمانوں کی عظمت و عزت خاک میں مل جائے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا و نظام مت کرو کہ تم سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں رہبر و قائد کے کردار، اس کی اور اس کے حکم کی اطاعت اور نزاع و تفرقہ سے پرہیز کرنے کو بیان کیا ہے، کیونکہ نزاع و فساد کے نتیجے میں تم کمزور ہو جاؤ گے، عظمت و عزت چلی جائے گی، اس لیے کہ منزل مراد پر کشتیوں کو ہمیشہ بعد موافق ہی پہنچاتی ہے اور ہوا ہی سے پرچم لہراتا ہے کہ جس سے حکومت کی طاقت و قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اخوت و برادری مسلمانوں کا شعار ہے۔ جہاں قرآن نے ہم کو گزشتہ آیات میں جدائی اور کشمکش سے روکا ہے اور اس کے بھیانک نتائج کو ہمارے گوش گزار کیا ہے، وہیں مسلمانوں کی معاشرے کو اخوت و برادری کی بھی دعوت دی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو بس بھائی بھائی ہیں، اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو سارے مومنین کا فریضہ ہے کہ ان میں صلح کرائیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ پورا اسلامی معاشرہ ایک ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان اجتماعی زندگی گزارنے کا عادی ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ معاشرے کے لوگ اپنے نفع کے چکر میں رہتے ہیں، اس سے ٹکراؤ اور نزاع ہوتی ہے۔ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اختلاف سے محفوظ رہیں؟ اسلام کے مکتب اخلاقی میں کچھ ایسے دستورات ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو وہ انسان کے محفوظ رہنے کا سبب ہوں گے۔ اصول کافی میں 2 باب ہیں، باب مدارات اور باب رفق۔ ان 2 ابواب کی چند روایات در ذیل میں بیان کی جاتی ہیں، اور اوپر بیان کی جانے والی عبارت اور سٹیٹمنٹ کا حوالہ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 116، اشتباہاً آیت کہا نامعلوم آیت یا روایت ہے۔ علی بن ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرمایا، اگر کسی شخص میں 3 چیزیں، ایسا ورع جو اسے خدا کی نافرمانی سے باز رکھے، ایسا اخلاق جس سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک و مدارات کرے، اور ایسا حلم و بردباری نہ ہو جو جاہل کی جہالت کو روک سکے، تو اس کا کوئی عمل کامل نہیں ہوگا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 116۔ دوسری روایت، محمد بن یحییٰ نے حسین بن حسن سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے امام باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور عرض کی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندوں کی باتوں کو برداشت کیجیے اور رعایت فرمائیں۔ گزشتہ حوالہ۔ ابو علی اشعری نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھی معاشرت اور ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے واجبات کا حکم دیا ہے۔ رفق و نرمی اور اس کے آثار ہم پہلے بیان کر چکے۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول کافی میں ایک باب رفق کے عنوان سے قائم کیا ہے۔ ہم یہاں اس کی چند روایات تحریر کریں گے اور اس بات کی وضاحت کریں گے کہ رفق کے معنی بھی مدارات کے معنی سے قریب ہیں، کیونکہ مدارا کے معنی لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ مہربانی اور نرمی برتنا اور ان کی سخت باتوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن کبھی ان دونوں میں فرق بھی ماننا پڑتا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کہ مدارا لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرنا ہے، جبکہ رفق میں یہ بات نہیں ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب میرات العقول میں تحریر فرماتے ہیں کہ رفق نرمی اور مہربانی سے عبارت ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ ہر حال میں نرمی سے پیش آئے، سختی و غصے سے نہیں۔ میرات العقول جلد 8 صفحہ نمبر 233۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر چیز کا ایک قفل ہوتا ہے اور ایمان کا قفل رفق ہے۔ اس حدیث میں ایمان کو ایسا قیمتی و نفیس گوہر سے تشبیہ دی گئی کہ جس کی حفاظت کرنا چاہیے، اور رفق کو خزانہ و قفل سے تشبیہ دی گئی کہ جو دل میں گوہر کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو دل میں نہیں جانے دیتا، اور شیطان کو انسان کے ایمان کی چوری نہیں کرنے دیتا۔ اگر یہ قفل کھل جائے یا ٹوٹ جائے تو رفق برباد ہو جائے گا اور فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر رفق کوئی مخلوق ہوتا کہ جس کو دیکھا جا سکتا تو اس سے حسین خدا کی کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 120۔ دوسری روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا مہربان اور صاحب رفق ہے، اور صاحب رفق کو دوست رکھتا ہے، اور جیسی جزا وہ رفق کو نرمی کی دیتا ہے ایسی سختی و شدت کی نہیں دیتا ہے۔ ایضاً اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 119۔ امام صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، رفق و مہربانی میں برکت ہے، جبکہ سختی و شدت نحس و شوم ہے۔ گزشتہ حوالہ۔
جو روایات باب مدارہ اور رفق میں بیان ہوئی ان سے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس جملے کے والرفق کو بے مسیئہم کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی جو برے ہیں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے نیک لوگوں کا شکریہ ادا کرو اور اپنی نصرت سے ان کی مدد کرو اور ان میں سے ہر ایک کو اس کی جگہ رکھو، ان کے بزرگ کو مہربان باپ کی مانند، چھوٹے کو اپنے پیارے بچے کی مثل اور جوانوں کو اپنے بھائی کی طرح سمجھو اور ان کے جو حقوق تمہارے اوپر ہیں انہیں پورا کرو۔ اس سے قبل آپ بزرگ، کمسن اور بھائی کے حقوق کو شر و بست کے ساتھ بیان فرما چکے ہیں، اور اس کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے جو بھی تمہارے پاس آئے اس کے ساتھ نرمی و مہربانی، خندہ پیشانی اور حشاش پشاش طریقے سے پیش آؤ اور اپنے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ واجب ہے۔ یہ بھائی کے ان حقوق کی طرف اشارہ ہے جو مسلمان بھائی پر رکھتا ہے۔ اس سے قبل ہم بھائی کے حق میں کچھ روایات بیان کر چکے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہم مذہب کے حقوق کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں کہ ان تمام حقوق کو پورا کیا جائے جو پہلے بیان کیے جا چکے۔ ان حقوق کی ادائیگی میں ہم خدا سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہل کتاب کا حق۔ وَأَمَّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَلَا تَظْلِمَهُمْ مَا وَفُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِعَهْدِهِ وَكَفَى بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُم مِّن ذِمَّتِهِ وَعَهْدِهِ وتكلهم إليهم فيما طلبوا من أنفسهم وتحكم فيهم بما حكم الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله والوفاء بعهده وعهد رسوله حائل، فإنه بلغنا أنه قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه فاتق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ لیکن اہل ذمہ یعنی اسلام کی پناہ میں رہنے والوں کا حق یہ ہے کہ ان کی اس چیز کو قبول کر لو جس کو خدا نے قبول کیا، اور اس عہد و ذمہ داری کو پورا کرو جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے، اور اگر وہ مجبور ہوں یا اسے چاہیں تو وہ انہیں دو اور ان سے معاملہ میں خدا کے حکم پر عمل کرو، اور چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں لہذا خدا اور رسول کے عہد و پیمان کو وفا کرنے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو، کیونکہ ہم تک کی بات پہنچتی ہے کہ فرمایا: جس نے اس شخص پر ظلم کیا جس سے معاملہ کیا ہے میں اس کا دشمن و مخالف ہوں۔ اللہ سے ڈر، خدا کی طاقت و قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ذمہ کے معنی عہد و پیمان ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 8 اور 10، کہ وہ کسی مومن کے لیے نہ قرابت کا خیال رکھتے اور نہ کسی عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ اقرب الموارد میں تحریر کہ الذمہ العہد والامان والضمان، یہود و نصارہ میں سے ذمی اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کی پناہ میں رہتا ہے اور مسلمانوں سے اس کا معاہدہ ہوتا ہے۔ لفظ ذمہ قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے۔ قاموس قرآن جلد 3 صفحہ نمبر 24۔ نظم بلاغہ میں لکھا ہے: وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ۔ امت کے طبقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں جزیہ دینے والے اہل ذمہ میں سے خراج دینے والے غیر مسلم اہل کتاب ہیں جو آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کے ماننے والے ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ یہ اہل ذمہ ہیں چونکہ یہ بیت المال کو ٹیکس ادا کرتے ہیں، لہذا اسلامی ممالک میں رہ سکتے ہیں اور اسلام کی پناہ لے سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت ان سے جزیہ لے کر ان کی جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ اسلام کے قانون کے مطابق اہل کتاب اپنے اختلافات کے فیصلے کے لیے اس صورت میں اپنے علماء کے پاس جا سکتے ہیں جب ان کے مسائل ان کی آسمانی کتاب سے متعلق ہو، لیکن اگر یہ اختلافات مالی یا خصوصی حقوق کے بارے میں ہو تو اسلامی قاضی کے پاس جائیں گے اور اسلامی قاضی ان کے مقررات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ انہیں چیزوں کے بارے میں اہل ذمہ اپنے علماء سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ اہل کتاب سے متعلق ہمارا فریضہ۔ یہ تو واضح ہوگا کہ اہل ذمہ یہود و نصارہ ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سے متعلق قرآن نے ہمیں کیا فرض بتایا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، آخر جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ روز آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، تو ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دے دیں۔ در حقیقت اسلام نے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان کچھ احکام و حدود مقرر کیے ہیں کیونکہ اہل کتاب ایک آسمانی مذہب کی پیروی کرنے کے سبب مسلمانوں سے کچھ مشابہ ہے۔ چنانچہ اسلام انہیں قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن انہیں اس صورت میں قریب آنے کی اجازت دیتا ہے جب وہ ایک صلح پسند اقلیت کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔
اسلام کا احترام کریں اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی نہ کریں۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ جزا سے مشتق ہے، اس مال کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ اس کو جزیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے جزا میں یہ مال اسلامی حکومت کو دیتے ہیں۔ مفردات راغب سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ بحوالہ حقوق بین الملل خصوصی صفحہ نمبر 108۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصل میں یہ عربی نہیں ہے بلکہ قدیم فارسی کے لفظ کزیت کا معرب ہے۔ کزیت اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو فوج کی تقویت کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ خالص عربی ہے اور یہ اس امن و امان کی جزا ہے جس کو اسلامی حکومت اقلیتوں کے لیے فراہم کرتی ہے۔ مفردات راغب مادہ جزایہ۔ ہم ہاتھ کے حق میں سلوبہ سے خالد بن ولید کے معاہدے کے متن میں جزیہ کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جزیہ اسلام سے پہلے۔ بعض افراد کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ساسانی بادشاہ نوشیروان نے جزیہ لیا تھا۔ اگر یہ ثابت نہیں ہے تو کم از کم یہ مسلم ہے کہ انوشیروان اپنی ملت سے جزیہ لیتا تھا، اور جن لوگوں کی عمر 20 سال سے اوپر 50 سال سے کم ہوتی تھی اور وہ حکومت کے رکن بھی نہیں ہوتے تو ان میں سے ہر آدمی سے 12 یا 8 یا 6 یا 4 درہم جزیہ دیا جاتا تھا۔ اس ٹیکس کا فلسفہ ایک ملک کے وجود اور اس کی خود مختاری سے دفاع سمجھتا تھا جو کہ اس ملک کے تمام افراد کا فریضہ ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ ٹیکس ادا کرنے کی بجائے خود اس فریضے کو انجام دیتے تھے اور دوسرے افراد مشغولیت کی بنا پر فوجیوں اور قانون کے محافظوں کے اخراجات کے لیے سالانہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ جزیہ دینے والوں کی عمر 20 سے 50 سال۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جو لوگ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں اور مشغول بھی نہیں ہیں وہ جزیہ ادا کرنے کی بجائے خود ملک و قانون کی حفاظت کریں۔ اسلام میں مسلمانوں پر جزیہ واجب نہیں ہے، ہاں ضرورت کے وقت جہاد کو سب کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے، اور چونکہ مذہبی اقلیتوں پر جہاد معاف ہے اس لیے ان کو جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح مذہبی اقلیتوں کے لڑکوں، عورتوں، بوڑھوں اور اندھوں پر بھی جہاد معاف ہے۔ گزشتہ بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جزیہ صرف ایک مالی مدد ہے جو اہل کتاب مسلمانوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری کے عوض ادا کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ جلد 7 صفحہ نمبر 356۔ جبکہ وہ لوگ جزیہ کو ایک قسم کا حق کے تسخیر سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ انہوں نے اس کے فلسفہ کی طرف توجہ نہیں کی اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ جب اہل کتاب ذمہ کی صورت میں ہوتے ہیں تو اس وقت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے ان کی حفاظت کرے۔ اس حفاظت کے علاوہ ان کو میدان جنگ میں جانے اور دفاعی ذمہ داریوں سے معاف رکھا جاتا ہے۔ در حقیقت اہل کتاب یہ تھوڑا سا پیسہ ادا کر کے اسلامی حکومت کی پوری مراعات حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد حتیٰ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں، یعنی وہ چھوٹا بننے پر راضی ہو جائے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جزیہ آئین اسلام اور قرآن کے سامنے جھک کر ادا کریں۔ بعبارت دیگر یعنی ایک اقلیت کی مسالمت آمیز زندگی گزارنے کی نشانی یہ ہے کہ اکثریت حاکم ہو۔ جزیہ کا فقہی حکم۔ جزیے کے فقہی حکم میں پہلی بات اس سلسلے میں کہ جزیہ کس سے لیا جاتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی اور اس کے شرائط کیا ہیں، کس سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں محقق شرائع میں لکھتے ہیں کہ جزیہ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو اپنے دین کا اقرار کرتے ہیں اور وہ یہود و نصارہ اور مجوس ہیں کہ ان کے یہاں شبہ کتاب کا وجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جزیہ دینے میں مجوس یہود و نصارہ سے ملحق ہیں کیونکہ وہ ماضی میں اہل کتاب تھے۔ بعض روایات میں بیان ہوا کہ ان کے پیغمبر کا نام داماست تھا اور ان کی کتاب جاماست تھی جو 12,000 گایوں کی کھال پر لکھی ہوئی تھی۔ اہل کتاب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی مشرکوں کو پاؤ قتل کر دو۔ بت پرستوں کا حال آج بھی واضح ہے۔ بنابراین مذکورہ 3 فرقوں ہی سے جزیہ لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ ذمہ کے شرائط پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں عرب و عجم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بچوں اور پاگلوں سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ جزیہ کی مقدار۔ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ جزیہ کی کوئی مقدار معین نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق امام کی ثواب دید اور جزیہ دینے والوں کی استطاعت سے ہے۔ تاریخ اسلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت کم جزیہ رکھا جاتا تھا، کبھی تو 1 دینار ہی اور کبھی جزیہ دینے والے کی استطاعت کے مطابق رکھا جاتا تھا۔ جزیہ کے شرائط۔ جزیہ کے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 جزیہ قبول کرے۔ نمبر 2 امن و امان کے خلاف کوئی کام نہ کرے، مثلا مسلمانوں سے جنگ کا منصوبہ نہ بنائے۔ نمبر 3 مسلمانوں کو مالی نقصان نہ پہنچائے اور ان کی ناموس کی ہتک نہ کرے، چنانچہ اگر کوئی شخص ان کے رسول کو برا کہتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 اسلام جن چیزوں سے منع کیا ان پر کھلا عمل نہ کرے، مثلا شراب خوری، سور کا گوشت کھانا،
اور محرم سے شادی کرنا، اگر ان پر عمل کرے گا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، اسلامی سرزمین پر کنیسہ نہ بنائے، ناقوس نہ بجائیں اور مسلمانوں سے اونچے مکان نہ بنائیں۔ نمبر 6، ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے۔ فقہا نے یہ شرائط جزیہ کے لیے بیان کی ہیں، البتہ فقہی کتابوں میں فقہا نے جزیہ کو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کی مناسبت سے اس اختصار سے کام لیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اخلاقی و انسانی لحاظ سے اہل ذمہ کے کیا حقوق ہیں۔ اہل ذمہ سے متعلق مسلمانوں کی ذمہ داری۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے رزمی اور جہاد سے متعلق خطبے میں اہل کوفہ سے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ معاویہ کی فوج کا کوئی سپاہی کسی مسلمان عورت یا اہل ذمہ کی کسی عورت کے گھر میں گھس کر ان کی پازیب، کنگن، گلوبند اور گوشوارے چھین کر لے گیا اور ان کے پاس حفاظت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، بس یا فرد کر کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر بیٹھ گئیں، اور وہ لوٹ کا سامان لے کر چلے گئے، نہ ان میں سے کسی کو کوئی زخم آیا اور نہ کسی کا خون بہا۔ اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان غم و غصے میں مر جائے تو وہ بہتر ہے، اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 27۔ اس سلیس اور سادہ بیان سے امام و رہبر کے دل میں قوم و ملت کی محبت و ہمدردی کا پتہ چلتا ہے۔ جو شخص اسلام کی پناہ میں ہے اس پر ایسے حملہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام ان لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے جو اسلام کی پناہ میں ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے ایک مسیحی آدمی کو لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک عیسائی ہے۔ فرمایا پہلے تو تم نے اس سے کام لیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا، حکم دیا کہ اس کو بیت المال سے اتنا دیا جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ نمبر 49۔ وعدہ وفائی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اہل کتاب و اہل ذمہ کے حق کے بارے میں بعض اہم اخلاقی موضوعات کی تاکید فرمائی ہے۔ ان میں سے وعدہ وفائی اور اس عہد کا پورا کرنا بھی ہے جو اہل کتاب سے کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورہ اسراء 34۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 8 میں، اور جو لوگ اپنی ایمانتوں اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اوپر والی آیت کا ترجمہ کہ اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان دو آیتوں میں وعدہ اور عہد کے پورا کرنے کو بہت اہمیت دی گئی اور ان کو مومنوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان سے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ علی بن ابراہیم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے ہیں مومن کا اپنے بھائی سے وعدہ کرنا اس نذر کی مانند ہے جس کا کفارہ نہیں ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 364۔ جس طرح نذر پر عمل کرنا انسان کا فریضہ ہے، اسی طرح عہد و پیمان کو پورا کرنا بھی اس کے لیے واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ گزشتہ حوالہ۔ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت ادا کرنے والا، سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا اور سب سے زیادہ خوش خلق اور سب سے زیادہ لوگوں سے نزدیک ہوگا۔ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 392۔ مسلمان یا کافر سے معاہدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ نمبر 1 مسلمان یا کافر سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا نہ کرنے کی۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرنے کی خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر۔ نمبر 3 امانت ادا نہ کرنے کی خواہ وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ مجموعہ برام جلد 2 صفحہ 121۔ جو چیز روایات میں بیان ہوئی ہے اور جس پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان کو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حق میں بیان کر دیا ہے۔ بنابراین جس شخص نے ذمہ کا حق ادا کر دیا اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا، اور اگر اپنے عہد کو پورا نہ کیا تو اس نے ظلم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں اس سے نزاع کروں گا۔ قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ دشمنان اسلام میں سے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تم بھی ان کے ساتھ بدی نہ کرو۔ خدا تمہیں ان لوگوں سے چھیڑ خانی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ نیکی اور عدل کرو، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8۔ لیکن جنہوں نے تم سے جنگ کی اور تمہیں وطن سے نکالا ہے خدا ان سے جنگ کرنے سے منع نہیں کرتا۔ خداوند عالم تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تم کو وطن سے نکالا ہے، پھر جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ سورہ ممتحنہ۔
قرآن مجید اہل کتاب کو مشترک اعتقادی مسائل میں مسلمانوں سے متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے اور انہیں تفرقہ پردازی سے منع کرتا ہے۔ لہذا آل عمران 64 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ اے رسول کہہ دیجیے کہ اہل کتاب آؤ اس بات پر متحد ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ کہ ہم تم خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک قرار دیں، اور خدا واحد کے علاوہ ہم اپنے میں سے کسی کو خدا نہ مانیں۔ اس پر بھی اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دیجیے کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ حج کے حق میں ہم نے کتاب مکارم الاخلاق سے جو متن نقل کیا ہے وہ تحف العقول میں نہیں ہے، لہذا شمار گزاری کے لحاظ سے 51 حقوق ہوتے ہیں۔ ہم نے دونوں کتابوں کے شماروں میں ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی غرض سے مدعی اور مدعا علیہ کے حق کو 1 نمبر کے تحت بیان کیا ہے، اس لحاظ سے حقوق کی مقدار 50 ہی ہوتی ہے۔ رسالۃ الحقوق کے خاتمے پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَهَٰذِهِ 50 حقا محیطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب العالمین۔ یہ 50 حق ہیں جو تمہارے پورے وجود کو ڈھانکے ہوئے ہیں، اور زندگی کی کسی موڑ پر بھی تم ان کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کی رعایت کرنے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، اور خدا سے مدد طلب کرو تاکہ وہ تمہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خدا کے علاوہ کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ نثار احمد زین پوری۔ اسی کے ساتھ یہ کتاب بحمد اللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ خدا سے دست بدعا ہیں کہ ہمیں ان تعلیمات محمد آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی 2 نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نمبر 1 کہ حق کی شرح اور وضاحت شروع کرنے سے پہلے جو عربی دی گئی ہے وہ مختلف کتابوں میں مختلف طور پر ذکر کی گئی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات عربی میں یا ترجمے میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو، اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ بعض اوقات کسی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کتاب میں اگرچہ کسی بھی کی بھی غلطی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ بولا گیا ہے، لہذا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ صرف اور صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بولا گیا، بلکہ اس کو دوسرے ائمہ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، لہذا اشتباہ سے محفوظ رہا جائے۔ اور اسی طرح آپ سے اجازت چاہتے ہوئے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہو تو ایک مسلمان اور مومن سمجھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیں، اور خدا سے عفو درگزر کی امید رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔